الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اور سوشل میڈیا پر بیان سننے والے احباب کرام، جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا کہ آج کا ہمارا جو پہلا درس ہے وہ اسلامی عقیدے سے متعلق ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اس چیز کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کتابی شکل میں بھی آپ کو ہم دیں گے۔ اردو زبان میں میں نے کتابی شکل میں پرنٹ کیا ہے اور اس کا نمونہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس میں وہ چیزیں درج ہیں، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اتنی ضروری ہے۔ عقیدہ اسی پر اسلام کی عمارت ہے، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ عقیدے میں خرابی ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور عقیدے سے متعلق جو بنیادی چیز ہے وہ ساری چیزیں اس پمفلیٹ میں ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں اس پمفلیٹ کی شکل بتا دوں گا آپ کو۔ تو اس میں میں نے مختصر باتیں جو ہے جمع کی ہیں۔ مختصر میں جیسے توحید ہے، توحید کے الٹا شرک ہے۔ توحید، اس کے الٹا کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اگر آدمی توحید میں خطا کرے تو کہاں جائے گا؟ شرک میں واقع ہو جائے گا۔ اور یہ بات اہل توحید ہی جانتے ہیں، توحید والے جانتے ہیں۔ جن کو توحید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ یہ بات نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ ان کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا، وہاں پر بورڈ میں لکھا ہوا توحید اور اس کے الٹا شرک ہے۔ توحید میں خطا کریں گے، شرک میں چلے جائیں گے، اور شرک میں واقع ہوں گے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس میں توحید کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ کا دو جز ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ان دونوں جز کو ہم یہاں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، یہ میں یہاں پر بورڈ پہ لکھ دیا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یا پہلے نمبر پہ آپ کر دیں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ انشاءاللہ میں آپ کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کروں گا۔ الفاظ کو اگر سمجھ لیتے ہیں، عربی لفظ کو، عربی الفاظ کو، اس کے معنی کو یہاں پر بیٹھا لیتے ہیں، اس کی تعریف، اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا۔ تو توحید کی 3 قسموں کا بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے شرک کے بارے میں بیان ہوگا، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، یعنی سب سے بڑا شرک جس سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ کیا مسلمان کو جاننے کی ضرورت نہیں؟ یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا، وہ شرک اکبر ہے۔ پھر اس کے بعد شرک اصغر ہے، پھر اس کے بعد شرک خفی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے شرکوں کو یہاں ہم جانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے ارکان ہیں، 5 اسلام کے ارکان، پھر ایمان کے ارکان ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مزید چیزیں نواقض اسلام سے متعلق، کن کن باتوں سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں مختصر طور پہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ڈکشنری کے حساب سے، جس کو لغوی معنی کہتے ہیں، ڈکشنری کا معنی کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہوتا ہے شریعت کا، کہ شریعت نے ہمیں توحید کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ توحید جب ہم بولتے ہیں تو اسلام کے اندر اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، یہ 2 معنی ہیں۔ تو توحید کا اگر لغوی معنی ذہن میں رکھتے ہیں تو شرعی معنی بھی انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ توحید کا لغوی معنی، توحید کا لفظ وحدت سے نکلا ہے، وحدت، جس کا مادہ ہے واو ہا دال، واو ہا دال۔ توحید میں توحید کس سے نکلا ہوا ہے؟ واو ہا دال، اسی سے واحد نکلتا ہے، اسی سے توحید بنا ہوا ہے، وحدت نکلا ہوا ہے۔
آپ واحد ذہن میں رکھیں، واحد کے مطلب ایک ہوتا ہے، اسی ایک کا مفہوم ذہن میں رکھیں اور اس کا لغوی معنی سمجھیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے واحد ماننا، یعنی ایک ماننا، ایک جاننا، ایک پہچاننا، ایک ٹھہرانا، ایک اقرار کرنا، توحید کا مطلب۔ یہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے توحید کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کے بارے میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم یہ جانیں یہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک، صرف ایک ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور شریعت کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں، ذات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ایک ذات ہے، پھر اللہ کے کچھ اوصاف ہیں، کمال، خوبیاں۔ ایک اللہ ذات ہے اور اللہ کی خوبی ہے نا، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کے اوصاف ہیں نا۔ ایک تو ذات ہے اور ایک اللہ کے صفات ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کمال میں یکتا اور تنہا، اکیلا، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں۔ یہ توحید ہے۔ جب یہ پتہ ہو جائے اللہ بارش برسانے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیں معلوم ہوا اللہ کا کمال ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، جب یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہو، حدیث سے معلوم ہو، یہ عقیدہ ہمارا توحید والا بنتا ہے کہ کوئی دوسرا بارش نہیں برسا سکتا۔ یہ توحید سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک جاننا، اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ کے جو کمالات ہیں، اللہ کو اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمال میں یکتا اور تنہا ماننا، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ماننا۔ مثال ہم نے دی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو، قرآن یہ بتاتا ہے اللہ بیٹا دینے والا ہے، اللہ بیٹی دینے والا ہے، اللہ لڑکا اور لڑکی دونوں دینے والا ہے، اللہ جسے چاہے اولاد نہیں دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی خوبی ہے، تو یہی سے ہمیں توحید بھی مل رہی ہے کہ یہ خوبی کسی اور کی نہیں ہوگی، اللہ اس خوبی میں یونیک ہے، منفرد ہے، تنہا ہے، اپنی اس خوبی میں بے مثال، اس کا کوئی اس میں شریک نہیں، ساجھی نہیں، اولاد دینے میں کوئی سپورٹ کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تنہا اکیلا۔ یہ توحید ہے۔ تو آپ نے لغوی معنی اور شرعی معنی اپنے ذہن میں بیٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی برابری کرنے والا، اس جیسا ہو، اللہ نے اس بات سے انکار کیا ہے، میرا جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اخلاص میں، شاید آپ نے بار بار پڑھا ہو، آج اس آیت کو پڑھ کر اور اس کا معنی ذہن میں بیٹھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص میں آیت نمبر 4 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس آیت کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا۔ یہی آیت ہمیں کہتی ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابھی توحید کی ہم بات کر رہے ہیں، توحید سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، جو نصوص ہیں، ہمیں ان کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ مرتے دم تک ہم توحید پر قائم رہیں، توحید میں کبھی بھی زندگی میں ذرہ برابر بھی لغزش، خطا، کمزوری، نقص اور عیب نہ پیدا ہو۔ اگر توحید میں عیب پیدا ہوگا، دیکھیں اس کا الٹا یہاں لکھا ہوا، توحید کے الٹا کیا ہے؟ شرک ہے۔ توحید میں خطا کریں گے، شرک میں واقع ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا اس کے جیسا، اس کے ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کر رہا ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 16 میں۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ خود ہی جواب دیتا ہے، آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، اللہ پیغام دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے اور ہر بات واضح کر کے بتا رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی کے ذریعے وحی بھیج کے اللہ اپنے نبی کے ذریعے امت کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتائیں زمین اور آسمان کا رب کون ہے۔
پھر اللہ خود جواب دیتا ہے. آپ یہ بات نہیں بتا دیں کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے. اللہ سوال بھی کر رہا ہے, اللہ جواب بھی دے رہا ہے. جب سوال بھی واضح ہے, جواب بھی واضح ہے, اس کے باوجود امت کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, پھر افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں. اب وجہ جو بھی ہو, مسلک پرستی ہو, فرقہ پرستی ہو, پیر پرستی ہو, امام پرستی ہو, بزرگ پرستی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ سوال اور جواب دونوں واضح ہے اور امت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے. اب رب اللہ انشاءاللہ اس کی بات وضاحت آگے میں کر رہا ہوں توحید کے مسئلے میں, لیکن سوال اور جواب یہ دونوں ذہن میں رکھیں. اللہ نے سوال بھی کیا, اللہ نے جواب بھی دیا پورے آسمان کا, اور اس پوری زمین کا رب اللہ. نہ آسمان میں کوئی اللہ کے برابر ہے, اللہ کا شریک ساجی ہے, نہ زمین میں کوئی اللہ کا شریک اور ساجی. اس میں کون سی چیز ہے جو پوشیدہ ہے؟ اللہ نے کھول کر کہہ دیا. پورے ساتوں آسمان میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ سماوات, رب السماوات والارض, ساتوں آسمان میں کوئی بھی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اسی طریقے سے ساتوں زمین میں جو زمین کی طبق ہے, اگر ایک ہی طبق مان لیتے ہیں جس پر انسان رہتے بستے ہیں, اسی کو مانتے, اس روئے زمین پر, اس آسمان کے نیچے زمین پر اللہ کا برابری کرنے والا یا اس دنیا کا زمین کا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. تو پھر جو لوگ اللہ کے علاوہ رب مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں, مددگار مانتے ہیں, حاجت روا مانتے ہیں, مدد کرنے والا مانتے ہیں, تو سیدھا سیدھا شرک میں واقع ہو رہے ہیں. توحید میں وہ غلطی کر رہا ہے, شرک میں واقع ہو رہا ہے. ابھی پاکستان میں بہت سارے مزارات بہہ گئے, بہت سارے قبے جبے سب ڈوب گئے, خانقاہیں سب ڈوب گئے. لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر یہ مزار والے دنیا والوں کو بچا سکتے تھے, بچانے والے تھے, تو خود یہ آج کیوں ڈوب رہے ہیں؟ جن کو بچانا چاہیے تھا آج وہی ڈوب رہے ہیں. تو اس سے نصیحت لینا تھا, اس سے ہمیں عبرت اور اس سے ہمیں جو ہے درس لینا ہے کہ یہ ہمارے بچانے والے نہیں ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ برزخ کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے حوالے ہو گئے. دنیا کے معاملے میں وفات پائے لوگ ہماری مدد نہیں کر سکتے, سیدھا سا. اور دنیا میں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ زمینوں میں اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. رب حاکم, عربی میں ایک لفظ آتا ہے رب الاسرہ. چونکہ آپ سعودی عرب میں ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے, چاہے باپ ہو یا گھر کا جو گارجن ہوتا ہے, سرپرست, اس کو عربی میں رب الاسرہ کہتے ہیں. فیملی کا رب, فیملی کی تربیت کرنے والا. تو جو فیملی کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ گھر کی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے, سارا مینٹیننس کرتا ہے. بچہ بیمار ہوا, غذا دینا ہے, دوا دینا ہے, اس کو کھلانا ہے, اس کو اسکول لے جانا ہے, اس کو سلانا ہے, اس کو کپڑے کی ضرورت ہے, اس کو مکان کی ضرورت ہے. گھر کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے پورا کرنے والا گھر کا جو گارجن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, وہ پورا کرتا ہے. سیم اسی طریقے سے یہ دنیا ہے, زمین اور آسمان, یہ جو نظام ہے, اس نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا اکیلا اللہ. اس میں کوئی شریک و ساجی نہیں. جیسے گھر کا ذمہ دار گھر کی ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہے, اسی طریقے سے اس دنیا کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے. اس دنیا والے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پورا کرنے والا ہے, اور اکیلے پورا کرنے والا ہے. اس میں کوئی اللہ کا شریک اور ساجی نہیں ہے. اللہ بے مثال ہے. اللہ جو ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں, اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے. آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے, عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں انشاءاللہ میں آپ کو, چونکہ ہم ٹریننگ دیں گے آپ کو کس طریقے سے بولنا ہے, کس طریقے سے سمجھنا ہے, کس طریقے سے کوئی چیز ڈھونڈنی ہے. آج ٹیکنیکل زمانہ ہے اور
زمانہ ترقی کر رہا ہے اور بہت کم جو ہے محنت میں، بہت معمولی محنت کے ساتھ ہم جو ہے صحیح بات کو تلاش رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ہم گائیڈ کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں دلیل کو جو ہے نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا ایک عالم کچھ بھی کہہ دیتا ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے، حالانکہ کبھی کبھار جو ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہے لیکن مطلب صحیح نہیں بیان کرتا، کبھی کبھار حدیث کے نام پر حدیث پڑھتا ہے لیکن وہ موضوع حدیث ہوتی ہے، گڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں دھوکہ کہاں دیا جا رہا ہے، پبلک کو دھوکہ کیسے دیا جا رہا ہے، کہاں دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے مسلمانوں میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے، لوگ سمجھنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی محنت کر کے انشاءاللہ ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں ذکر کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ جان لو کہ سوائے اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے اس بات کو جانو، اس بات کو سیکھو، اس بات کو سمجھ لو، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا پہلا جز قرآن کی اس آیت میں ہے کہ تم یہ بات جان لو، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معبود برحق وہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو گویا اللہ نے اپنی عبادت میں اس بات کی نفی کر دی، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت کی متعدد قسمیں، انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا۔ تو جتنی بھی قسم کی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اور اس کے اندر کوئی جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا ایک دوسرا فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے۔ میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، سب اللہ کے لیے، ساری چیزیں خالص اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بار بار اللہ نے ذکر کیا کوئی شریک نہیں، پھر بھی شریک بناتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اللہ کا شریک ہے، فلاں آدمی سفارسی ہے، فلاں آدمی اللہ کا قریبی ہے، فلاں آدمی اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کا قریبی مقرب ہو سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں ہو سکتا ہے، لیکن کام بنانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ بندگی میں شریک ہوگا، نہ اللہ کے صفات میں شریک ہوگا، نہ اللہ کے کسی کام میں، افعال میں، کہیں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب توحید کی قسمیں جانتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں میں نے بورڈ میں لکھ رکھی ہیں، اور لفظ پہ دھیان دیں، لفظ پہ دھیان دیں، انشاءاللہ معنی سمجھ میں آئے گا۔ پہلی قسم میں نے ذکر کیا ہے توحید اسماء و صفات، پہلی قسم۔ دوسری قسم میں توحید ربوبیت، اور تیسری قسم میں توحید الوہیت۔ پہلی قسم جو ہے توحید کا میں نے پہلے ذکر کیا، توحید ذہن میں یہ بیٹھا ہے واحد سے بنا ہوا، اور ادھر ادھر نہیں جائیں، واحد سے بنا، واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، گویا ایک ماننا یہ لغوی معنی ہے، اور اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمال میں، اس کے افعال میں تنہا ماننا، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، یہ توحید کا شرعی معنی ہے، شرعی مفہوم ہے۔ تو یہ تو توحید ہو گئی۔ پھر توحید کے ساتھ پہلی قسم میں اسماء و صفات جڑا ہوا ہے۔ توحید اسماء و صفات، اسم کی جمع اسماء ہے، جس کو عربی میں، انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اسم، اس کی جمع اسماء، صفت کی جمع صفات۔ تو اللہ کے کچھ اسماء ہیں، کچھ نام ہیں، آپ نے سنا ہے نا اللہ کے نام ہیں، کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ تو 99 نام جو ہے یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اللہ کے 99 نام نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان نام سے پکارو۔ اللہ کو دوسرے نام سے نہیں پکاریں گے، اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو بھگوان بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو وشنو بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو خدا بھی نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا رسول نے اللہ کے لیے حدیث میں بیان کیا ہے۔
اللہ کی جو اوصاف ہیں، اللہ کی جو اسما ذاتی اسما ہیں اور صفاتی اسما ہیں، وہ 99 سے بھی زیادہ، 100 سے بھی زیادہ ہیں، گنتی سے بھی زیادہ ہیں. تو ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو پکاریں گے. اللہ کو خدا بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا ہے. جب اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا ہے تو خدا نہیں کہیں گے. گاڈ بھی نہیں رکھا ہے، ہم اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہیں گے. جب ہم انگلش میں بھی بولیں گے تو اللہ کو اللہ ہی بولیں گے، ہندی میں بھی بولیں گے اللہ کو اللہ ہی بولیں گے. آپ گجراتی میں بولیں گے، ملیالم میں بولیں گے، سندھی پنجابی میں بولیں گے، اللہ کو اللہ ہی بولیں گے. یا اللہ کے جو دوسرے اسما ہیں، رحیم، غفور، ستار، جبار، ان ناموں سے اللہ کو پکاریں گے. تو توحید اسما و صفات، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں اور اللہ کے کچھ صفات ہیں. تو اللہ کے نام کو، اللہ کے صفات کو اللہ کے لیے خاص ماننا. توحید ذہن میں ہے نا، اللہ کے لیے، اس پہ کوئی شریک نہیں. اسماء و صفات کو اس میں ایڈ کر دیں، کیا ہوا؟ جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کے صفات ہیں، بس اللہ کے لیے. اولاد اللہ دینے والا ہے، دوسرا نہ، بالکل نہیں. یہ توحید ہے. توحید کو جوڑ کے دیکھیں، دونوں ورڈ کو توحید کے ساتھ جوڑیں. توحید ایک ماننا اور اللہ کو بندگی میں، اللہ کو صفات میں، اللہ کو ذات میں تنہا ماننا. تو توحید اسماء و صفات جو ہے، اللہ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں، اس میں اللہ تنہا، یکتا اور تنہا ہے. اس کے اندر 4 علماء کرام 4 شرطیں بیان کرتے ہیں، 4 چیزیں کہ توحید اسماء اور صفات جو ہے، اس میں بندہ کیسے تسلیم کرے. نہ ذرہ برابر بھی تحریف نہیں کرنا ہے، نہ اس میں تعطیل کرنا. بھی معنی بتا رہا ہوں، تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل، یہ 4 چیزیں ہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں. تحریف کا مطلب کہ اللہ کے جو نام یا صفات ہیں اس کو معنی بھی چینج نہیں کرنا، ڈائیورٹ نہیں کرنا. جو معنی جیسے سلف صالحین سے منقول ہے وہی معنی تسلیم کرنا ہے. پہلی چیز تحریف. دوسری چیز تعطیل، یعنی اللہ کا کوئی نام ہم انکار کر دیں. تعطیل مانے انکار کرنا، تحریف مانے چینج کرنا، تعطیل مانے انکار کرنا. اللہ کا کوئی نام یا کوئی صفت انکار نہیں کر سکتے. ایک صفت بھی، کوئی بھی چیز اگر صفت میں انکار کرتے ہیں، یہ توحید کا معاملہ شرک میں واقع ہو جائیں گے. بہت سے فرقے گمراہ ہوئے اس چکر میں. اللہ کی بعض صفات کا انکار کیا، بعض صفات کا معنی ڈائیورٹ کیا، کچھ سے کچھ کیا. صفات کے باب میں بہت فرقے گمراہ ہوئے. تو تحریف، معنی بھی تحریف نہیں کرنا ہے، کسی صفت یا اسم کا انکار بھی نہیں کرنا ہے. تکییف، کیفیت سے، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے اللہ کے جو صفات آئیں. اور تمثیل، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرنی، انسانوں جیسی مثال، مخلوق جیسی کوئی مثال اللہ کی کسی صفت کی بیان نہیں کریں گے. جیسے اللہ کے بارے میں آیا اللہ ہنستا، اس کی مثال نہیں بیان کریں گے. ہم ہنستے ہیں تو دونوں جو ہے ہونٹ ہلتے ہیں، منہ کھلتا ہے، آواز نکلتی ہے، پھر جو ہے دانت ظاہر ہوتے ہیں، مسکراہٹ ظاہر ہوتی ہے. ایک کیفیت ہے نا انسان کے ہنسنے کی. اللہ کی کوئی اگر صفت ہو، ہم اس کی مثال نہیں بیان کریں گے، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے اور اس کا انکار بھی نہیں کریں گے. اللہ ہنستا ہے، حدیث میں آیا، تسلیم کرنا ہے، انکار بھی نہیں کرنا ہے. جو معنی سلف سے منقول ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے. تو یہ توحید اسماء و صفات ہو گیا. اور اس طریقے سے توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید ربوبیت. اسماء و صفات 3، اس میں دیکھیں توحید اسماء و صفات 3 الفاظ ہیں. تینوں الفاظ کو ذہن میں رکھیں، اس کی تعریف آپ سمجھ جائیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے توحید ربوبیت. توحید تو ایک طرف سمجھ گئے. ابھی ربوبیت ہے، رب سے بنا ہوا ربوبیت، رب سے ربوبیت بنا ہوا. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. رب پالنے والا، حکمرانی کرنے والا، پالنے والا، جو ذمہ دار ہوتا ہے، ہر قسم کی ذمہ داری نبھانے والا، وہ رب ہوتا ہے. تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے، بشر کی جو ضرورت اور حاجت ہے، اللہ اس کو پورا کرنے والا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہوگا، توحید کا عقیدہ. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اور رب ہونے میں اللہ تعالیٰ یکتا اور تنہا ہے. اللہ کے رب ہونے میں کوئی بھی شریک و ساجی نہیں. تو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سونا ایک ضرورت ہے، اللہ نیند دیتا ہے. سو گئے، اب ہمیں اٹھنا بھی، اگر اللہ اٹھائے گا تو اٹھیں گے نا، اگر اللہ نہیں اٹھائے گا بستر ہی پہ پڑے رہ جائیں گے. تو یہ اللہ کی صفت ہے.
ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنا ہے، ہم ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں، ہلانا ہے، دانا چاہیے، اللقمہ، ہوا چاہیے، آنکھ میں بصارت چاہیے، انسان کی جو ضرورتیں ہیں زمین پر، یہ زمین ٹکی ہوئی اللہ کے کرم سے، تو جو بھی ہماری حاجت اور ضرورت ہے، تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ رب العالمین۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ پڑھتے ہیں، اسی آیت سے دلیل مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سارے جہان، اب یہ زمین بھی آ گئی، آسمان بھی آ گیا، یہ دنیا بھی آ گئی، وہ دنیا بھی آ گئی، تمام جہان کا وہ اکیلا رب ہے۔ تو اس لیے اولاد مانگنا ہو، بارش مانگنا ہو، روزی مانگنا ہو، بیماری دور کرنا ہو، مصیبت دور کرنا ہو، پیسہ مانگنا ہو، قرض دور کرنا، کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم اللہ سے مانگیں گے۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، انسان کی کوئی ضرورت ایسی ہے جو انسان بھی پوری کر دیتا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب ہم توحید کی بات سمجھاتے ہیں تو بدعتی لوگ سمجھاتے ہیں تو پھر پانی کیوں بیوی سے مانگتے ہو، کھانا کیوں مانگتے ہو، کہاں کی بات کہاں جو ہے فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان وہ کام کر سکتا ہے جس کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور ایک وہ کام جس کا اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں۔ بیٹا پیدا کرنا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کسی کو بیٹا دے دینا، کسی کی قسمت بنا دینا، کسی کی بیماری دور کر دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ خود اس پر اپنا اختیار نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے اختیار دے سکتا ہے، دوسروں کو کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ خود دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، خود دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں مرے گا۔ کون چاہتا ہے مرنا؟ تو جب وہ اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا ہے تو دوسروں کی زندگی پر، حیات پر کیسے اختیار رکھے گا؟ تو اس بات ذہن کو رکھے، ایک ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ کام ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی صفات ہے۔ ہم اللہ کی صفات کی بات کر رہے ہیں، انسانی اوصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ توحید کے اسماء و صفات میں، یہ ربوبیت میں ہم اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے جو کمال ہیں، وہ اللہ کے ہی دائرے میں ہیں، بندوں کے دائرے میں نہیں ہے کہ بندہ جو مدد کر سکتا ہے اس مدد کو بھی ہم اس میں شمار کر دیں، نہیں۔ جو بندے کے اختیار کی چیز نہیں ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت رب سے بنا ہوا، رب کا مطلب نگراں اور پالنہار، گویا ہماری تربیت، ہماری نگرانی، ہماری ضرورت، ہر طرح کے ہمارے مسائل حل کرنے والا اللہ رب العالمین تنہا ہے۔ اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کس سے بنا ہوا؟ الہ سے۔ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، تو جو الہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، الہ سے الوہیت بنا ہوا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے بندگی، الہ کا مطلب وہ جس کی بندگی کی جائے، معبود جس کی بندگی کی جائے۔ تو الہ کا معنی توحید الوہیت، جس کی بندگی کی جائے وہ صرف اللہ ہے۔ تو توحید الوہیت میں یہ ہو گیا، توحید چونکہ ایڈ اس کے ساتھ، گویا کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ توحید الوہیت ہو گیا۔ معنی پہ ذہن رکھیں، تعریف اور مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اذان ہو گئی نا؟ تو یہ توحید کی 3 قسمیں تھیں، میں نے ان 3 قسموں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلے ہفتے بھی اگر ضرورت پڑی تو اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، شرک کے بارے میں، شرک اکبر، اصغر، شرک خفی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، پھر جو ہے دین کی جو ہے بیسک 3 چیزیں جو ہے جاننا، پھر اسلام سے کون کون سی چیزیں باہر نکالتی ہیں ان چیزوں کو جاننا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہمیں توحید کو زندگی بھر عمل میں لانے کی توفیق دے۔ جو مسلمان توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ مسلمانوں کو شرک سے بچائے، اور جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کے دل میں رحم مسلمانوں کے تعلق سے پیدا فرما۔ اللہ ہمیں پھر سے غلبہ اور ہمیں پھر سے شان و شوکت اور قوت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔